बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा सानिहा तरलाई, उसके अपडेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसके बाद जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में नौशहरा में, पेशावर चारसद्दा रोड, शेरू जंगी का इलाका, वहाँ इसका घर था यासिर वल्द बहादुर खान। तो वहाँ भी कार्रवाई की गई और नौशहरा में कार्रवाई की गई। नौशहरा का इलाका है हकीमाबाद। वहाँ पर जो ठिकाना था इन लोगों का, वहाँ से फायरिंग की गई। जो इदारों की टीम्स गई कार्रवाई के लिए, उन पर फायरिंग की गई। एक सब इंस्पेक्टर उसमें शहीद हुआ है। इसके दो भाई गिरफ्तार किए गए हैं, एक खातून गिरफ्तार की गई है। इनके नेटवर्क के बारे में मजीद मालूमात मिलेंगी। चेहरे बेनकाब होंगे, लोग मजीद गिरफ्तार होंगे, ये इदारों की जानिब से उम्मीद जाहिर की जा रही है। पूरे मुल्क में इसके बाद मुजाहरे हो रहे हैं। जाहिर है कि बहुत बड़ा सानिहा है, बहुत बड़ा दुख है। तो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। इन मुजाहरों में कराची में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इंचोली पर, नुमाइश पर, कामरान चौरंगी पर, अब्बास टाउन में, जाफर तैयार में। ये धरनों के मकामात हैं कराची में। और इन मकामात पर जो आज़ादारी की कैफियत है वो मौजूद है, और गम मनाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो हो रहा है, उस पर हमने गुज़श्ता रोज़ शदीद नफरत का भी इजहार किया, गुस्से का भी इजहार किया, क्योंकि वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। उसके बाद हुआ ऐलान मरकजी तकरीब मनसूख करने का, लेकिन जो हमने रात में सरकारी फ्लोट्स बनाए गए वो चलते हुए देखे, उन पर गाने चल रहे थे। फिर मरकजी वुजरा जिन्होंने बसंती रंगों के जोड़े पहनकर जो कुछ करना था, धमा चौकड़ी मचानी थी, वो मचा ली। रात में छोटे कारकुन, छोटे मिनिस्टर्स ये नजर आए हमें छतों के ऊपर, बाज जगहों पर सड़कों के ऊपर, के जश्न मनाया जा रहा है। तो बेशर्मी का लेवल ऊपर से नीचे आ गया। ऊपर वालों ने छोड़ दिया, नीचे वालों ने जारी रखा। वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा टीवी पर बता रही थी कि बड़ी कोशिशों के बाद, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश और कोशिशों के बाद, मरियम नवाज की ख्वाहिश और कोशिशों के बाद ये शुरू हुआ है। तो मरकजी तकरीब, कॉन्सर्ट एंड ऑल, वो मनसूख हुआ है। जो बसंत है वो मनसूख नहीं हुई है, बसंत जारी रहेगी, ये हमें पता चला था। सवाल ये किया जा रहा है कि ये हुआ कैसे, और ये सवाल जाहिर है कल भी किया गया, आज भी किया जा रहा है, मजीद किया जाएगा, और ये सवाल होना चाहिए। ये सवाल आपके जिंदा होने की निशानी है। सवाल उठाना बहुत बेहतर है, आवाज उठाना बहुत बेहतर है। इससे बजाय इसके कि कोई उठ जाए इस दुनिया से, उससे बहुत बेहतर है कि आवाज उठाई जाए। तो ये सवाल किया जा रहा है, क्योंकि जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, जब हम खैबर पख्तूनख्वा में IBOs कर रहे हैं, तो फिर हमें ऑन द टोज होना चाहिए। इस्लामाबाद में कुछ अरसे में दूसरा खुदकुश हमला है। तो इस वक्त तो उज़्बेक प्रेसिडेंट की मौजूदगी में दोबारा हमें इंतहाई अलर्ट पर होना चाहिए था। ये वाकया कैसे हुआ, ये सवाल दुरुस्त है। और फिर हमारे यहाँ जो पॉलिसी साज हैं, उनसे सवाल हो रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जो नफरत का कारोबार करते हैं, वो कई दफा करीब तरीन नजर आते हैं उनके, जिनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। ये थोड़ा कहा भी बहुत ज्यादा है। तो सवाल करने वाले फिर ये सवाल करते हैं, गम में मुब्तला अफराद ये सवाल करते हैं। ये उन्होंने कल भी किया था, आज इस्लामाबाद की मौजूदगी में भी किया था। इन थोड़े लफ्जों को बहुत समझना चाहिए और रियासत को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि सियासी तौर पर क्या हो रहा है। फजलुर रहमान साहब से जो मुलाकात की गई TTAP की जानिब से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से, उस मुलाकात के बाद फजलुर रहमान की गुफ्तगू, TTAP की गुफ्तगू, वो ये थी कि 8 फरवरी को जो यौम स्याह है, जो हड़ताल की कॉल है, शटर डाउन की कॉल है, उसमें तो जाहिर है कि एक्टिविटीज़ में ना पड़ने की बात है, तो वो जारी रहना चाहिए। जो जलसा है वो जलसा
آگے بڑھایا جا سکتا ہے، منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جو ریلیاں ہیں شام کو، مشل بردار ریلیاں، ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میری رائے میں ہونا یہ چاہیے کہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی وہ اس وقت یہ کریں کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی کو سادگی اور غم منانے کی ایکٹیویٹی میں تبدیل کر دیں۔ جو لبرٹی پہ اکٹھ ہونا تھا اس کو کیا یہ جا سکتا تھا اور کیا یہ جا سکتا ہے کہ آپ شمع بردار جلوس میں بدل دیں، شمع بردار جلوس میں بدلیں، وہاں آئیں، بیٹھیں، اپنے ریزالو کا اظہار کریں کہ دہشت گردی کو شکست دیں گے اور ہم نے یہ تقریب منسوخ کر دی ہے۔ ہم خوشیاں منانے کا حق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے غم میں شریک ہو کر ہم اس وقت یہ تقریب آگے بڑھا رہے ہیں، اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اس وقت نہیں کر رہے۔ یہ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں، یہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کسی حد تک کیا گیا ہے تو یہ مکمل طور پر بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں اپنی حکمت عملی میں۔ جو ایونٹ کرنے والے تھے انہوں نے کچھ تبدیلی لانے کا اظہار کیا، کچھ مزید تبدیلی ان کو لانے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں ریزالو کیسے شو کیا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو ریزالو شو کرنے کا یہ ہے جو کیا گیا، دوسرا یہ جو بعض وزراء کی جانب سے کہا گیا، جیسے رانا ثناء اللہ جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی مذمت کر رہے تھے ٹیلی ویژن پر آ کر، اسی طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ یا باقی لوگ، کہ ہم دہشت گردوں کو یہ پیغام دیں کہ تم ہمیں خوشیاں منانے سے روکنا چاہتے ہو تو ہم اپنی خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ خوشیاں منانے میں آپ کا ناچ گانا ڈانس یہ اگر ہو رہا ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ پھر آپ کو جس طرح کل نماز مغرب کا منظر تھا نا، وہ ریزالو شو کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پر شیعہ بھی سنی بھی اسی امام بارگاہ میں اسی امام کے پیچھے مغرب کی نماز میں صف آرا تھے، اور وہ دعا بھی مانگ رہے تھے، ریزالو بھی شو کر رہے تھے، باہر سیکیورٹی بھی موجود تھی۔ یہ ریزالو شو کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کہ اگر تم ہمیں بسنت منانے سے روک رہے ہو، اول تو یہ جو بسنت منانے، یہ بسنت پہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بسنت لاہور میں منائی جا رہی ہے، اسلام آباد کی امام بارگاہ میں حملہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں بسنت پہ حملہ ہے۔ تو یہ بسنت پہ حملہ نہیں ہے، ہاں یہ پاکستان پہ حملہ ہے، پاکستان کے امن پہ حملہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی حملہ ہو تو پھر ہم ایک جسم، وہ جو ہوتا ہے نا جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو تمام جسم کو تکلیف ہوگی، تو وہ اظہار ہمدردی بھائی چارگی اس کا تو ہمیں مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن حملہ امام بارگاہ پہ ہوا ہے، حملہ اسلام آباد میں ہوا ہے، کیا اسے بسنت پہ حملہ قرار دیا جائے، ہماری خوشیوں پہ حملہ قرار دیا جائے؟ تو اسے ہمارے امن پہ حملہ قرار دینا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بڑھ چڑھ کر کرنا ہے۔ اس امام بارگاہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو اگلے جمعے کو پھر موجود ہونا ہے، اور موجود ہو کر وہاں دعا مانگنی اور کہنا ہے کہ ہم شکست دیں گے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، اور پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے پاس جانا ہے، سب کو جانا ہے، اور جا کر یہ بتانا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ یہ ایک جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، یہ پیغام دینا ہوتا ہے دہشت گردوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو۔ ہم ناچ رہے تھے اور ہم ناچیں گے، یہ بعد میں کر لیجئے گا، یہ اس وقت کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو ریزالو شو کرنے کا جو تھا نا کہ ہمیں ریزالو شو کرنا ہے، وہ طریقہ یہ نہیں ہے۔ آخری چیز، آج کے اخبار میں ایک بار پھر ذرائع سے جو خبر آئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ بڑا حصہ سیکیورٹی ذرائع کا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو، انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، ملاقات کیسے میسر ہوئی، یعنی ان کی بھابھیوں کو اور ان کی بیٹی کو ملاقات کی کیسے اجازت ملی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بیرسٹر سیف نے کردار ادا کیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے کہیں تعلقات کی وجہ سے ان کی اڈیالہ میں جتنی رپورٹڈ ملاقاتیں ہیں اس سے زیادہ بھی ملاقاتوں کی خبر آتی رہی ہے، ذرائع سے پتہ چلتا رہا ہے۔ تو اب بیرسٹر سیف صاحب نے کہیں کسی جگہ یقین دہانی کرائی کہ ٹھیک ہے ملاقات بشرا بی بی کی کروا دی جائے۔ ملاقات کرنے والی بشرا بی بی اور ملاقات کر کے باہر آنے والے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، ادارے کے خلاف، کسی خفیہ ادارے کے خلاف، فوج کے ادارے کے خلاف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ ایون اس بار تو یہ بھی یقین دہانی کی گئی کہ حکومت کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور کوئی بات ہوئی بھی نہیں۔ تو بشرا بی بی کی ملاقات کروا دی گئی ہے،
عمران خان صاحب کی ملاقات آگے جا کر کروائی جا سکتی ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ذرائع سے خبر دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب کو عمران خان صاحب کی ہدایات تھی۔ کیسے تھی عمران خان صاحب کی ہدایات؟ عمران خان صاحب تک ملاقات نہ ان کی بہنوں کی ہے، نہ عمران خان صاحب تک رسائی میڈیا کی ہے، نہ وکلا کی ہے، تو عمران خان صاحب یہ ہدایات دے کیسے رہے تھے بیرسٹر صاحب کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریق جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مذاکرات کر ہی نہیں رہا، وہ فریق جو ہے وہ بیرسٹر سیف کی بات سن رہا ہے، بیرسٹر سیف کا پیغام عمران خان کو خود وہ پہنچا رہے ہیں یا کوئی پہنچا رہا ہے، اور عمران خان کا پیغام بیرسٹر سیف کو اگر پہنچایا جا رہا ہے تو وہ فریق کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ بات کر رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب کی خبر سے یہ اندازہ ہمیں صاف طور پر ہو جاتا ہے۔ تو کہیں کچھ نہ کچھ کوشش ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں، لیکن یہ ٹھیک ہو نہیں رہی، اس لیے کہ دونوں جگہوں پر جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں دونوں جگہوں پر، وہ شاید اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو ان تمام کوششوں میں شامل کرنے کی مختلف لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن دونوں کو ابھی تک اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے، اس لیے سچویشن نہیں بدل رہی۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں بند ہوئیں، میاں نواز شریف صاحب پہ سختیاں ہوئیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ تو ایسے تمام لوگ چٹا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا ہمارے سامنے ہے، ایک بار نہیں بار بار کیا ہے، اور اس وقت بھی کر رکھا ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔